نام سے ہر کتب خانے میں تقریباً اس کے نسخے دستیاب ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں۔ اب علامہ کے اطراف بھی کچھ لوگ رہتے ہیں۔ ایک صاحب تھے جو ایک پیر کے مرید تھے، ایک بزرگ کے مرید تھے۔ انہوں نے جب امام فخر الدین رازی کو دیکھا کہ اتنا بڑا علامہ ہے، انہوں نے کہا صاحب، علامہ فخر الدین رضوی سے فرق کہا کہ جناب عالی، آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا علمی سرمایہ آپ چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کو تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں، حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، علم کلام سے جو مخالفین اسلام کو دندہ شکن جواب آپ دے رہے ہیں۔ صاحب ہماری خواہش ہے کہ ہمارے صاحب سے بھی مل لو، چلو، ہمارے بھی ایک پیر ہے جن کا میں مرید ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ ان سے ایک دفعہ ملاقات کریں۔ آپ اہل علم ہیں، لیکن میری تمنا ہے کہ صاحب میرے ساتھ مسلسل بول رہا ہو، جو امام فخر الدین رازی کے حلقے میں بیٹھتا ہے۔ کئی وقت امام سے یہ کہا، امام صاحب ٹال دے رہے، جہاں نہیں ہیں کیا ملتے، ٹال دے رہے ہیں، لیکن دوستو اس کے اصرار سے امام فخر الدین رازی تیار ہو جاتے ہیں۔ چلو میاں، تمہاری خواہش ہے نا، تمہارے پیر سے ملنے دیں گے۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اس مرید کے ساتھ اس کے مرشد کے پاس جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، علمی گفتگو ہوتی ہے۔ جب علم کا زعم امام فخر الدین رازی کو ہے، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت زبردست علامہ ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ایک بوریے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جبہ و دستار کے حامل ہیں، بڑا دستار ماما ہیں، اور سینکڑوں شاگرد ہیں، درس چل رہا ہے، سبق چل رہا ہے، فتاوی جاری ہو رہے ہیں، صبح سے شام تک لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور بادشاہ کی اور عمرا کے نزدیک کافی شان و شوکت کے حامل ہیں۔ جب اس فقیر کو دیکھتے ہیں تو گوریے پہ بیٹھا ہوا ہے، ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ کون؟ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں آپ کو لے کے جایا جاتا ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے، جیسے گئے ویسے آ گئے علامہ۔ علم کا زعم تھا، علم کا خمار تھا۔ جب علم کا خمار تھا تو جس انداز میں پہنچتے ہیں اسی انداز میں واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ حاصل کرنے کی نیت سے گئے نہیں تھے اور اپنا زعم توڑنا چاہتے نہیں تھے، جیسا گئے ویسا آ جاتے ہیں۔ تو جب واپس ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، دوستو آ گئے اپنے گھر میں، پھر اپنے مقام پر اپنے مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وقت گزرتا ہے، ایک وقت آتا ہے، ہر ایک کو موت ہے۔ امام فخر الدین رازی پر بھی سکرات کے عالم طاری ہو جاتا ہے، موت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، اور سکرات کی کیفیت میں ہے، اور بہت بڑے علامہ ہیں۔ شیطان آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے فخر الدین توحید کے بارے میں بولو، تمہارے پاس تم موحد ہیں، توحید والے ہیں نا، کیا تمہارے پاس دلیل ہے توحید کی؟ کس دلیل پر تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ امام فخر الدین رازی دلیل دیتے ہیں، ایک دلیل دیتے ہیں، شیطان اس دلیل کو کاٹ دیتا ہے۔ ایک ایسی دلیل دیتا ہے کہ امام فخر الدین رازی کی دلیل کٹ جاتی ہے، اس کے بعد دوسری دلیل دیتے ہیں امام فخر الدین رازی، اس کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اس طریقے سے 99 دلائل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیطان کو دیتے ہیں، شیطان ہر دلیل کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ اتنا بڑا امام ہے، 99 دلائل دیا ہے، دوستو اس کے بعد بھی شیطان بہت بڑا استاد ہے، بہت بڑا عالم ہے، انہیں بھی دلائل سے ان کے ہر دلیل کو کاٹ دیتا ہے۔ جب 99 دلائل پر امام فخر الدین رازی کے کٹ جاتے ہیں تو یہاں پر امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے ہیں۔ امام احمد کبیر وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے فرماتے یہ منظر ان کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے کہ میری صحبت میں، میری خانقاہ میں ایک عالم آیا تھا، اب سکرات کے عالم میں شیطان سے اور ان کے درمیان میں مکالمہ چل رہا ہے، شیطان اور اس عالم کے درمیان میں مکالمہ چل رہا ہے۔ شیطان
ان کے دلائل کو کاٹ رہا ہے، پھینک رہا ہے۔ 99 دلائل امام فخر الدین رازی کے جب کٹ گئے ہیں، جب 100واں مرحلہ آتا ہے تو یہاں سے امام فخر الدین رازی کو حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کرتے ہوئے اپنے پانی کو ہوا میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اے فخر الدین رازی کہہ دو، اے فخر الدین کہہ دو میرا رب بغیر دلیل کے ایک ہے، میرے رب کی تنہائی کے لیے، وحدانیت کے لیے، توحید کے لیے دلائل کا محتاج نہیں ہے۔ وہ دلائل کے ساتھ اس کی توحید کو تم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بے دلیل میرا رب توحید ایک ہے، میرا رب ایک ہے، کوئی دلیل کی اس کے لیے حاجت نہیں ہے۔ دوستو ہر چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے، حاجت دلیل ہوتی ہے، لیکن توحید کے لیے یہ جپیڑے میں پڑو ہی مت۔ کیا دلیل دیں گے؟ تمہاری اصل وہی ہے نا، تمہارا سرتاپا توحید ہے، اس کے لیے تم کیا دلیل دیں گے؟ ساری کائنات میں دیکھ لو صرف اس کی توحید ہے، صرف انہیں ہونے ہیں، یہ اس کا وجود یہی توحید کی دلیل ہے۔ دلائل کے ساتھ توحید کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، توحید کو سمجھنا ہو تو احوال کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ جو توحید والا ہے اس کے اعلیٰ احوال دیکھ لو، اس احوال کو پی لو، تم کو توحید مل جائے گی۔ اس کے علاوہ توحید کو اگر تلاش کرو گے تو دوستو امام فخر الدین رازی 99 دلائل دے کر بھی اس کو مطمئن نہیں کر سکے، شیطان کو 99 دلائل کے ساتھ مطمئن نہیں کر سکے۔ لیکن دوستو جب شیخ نے ایک بات کہی دی کہ مجھ کو دلائل کی توحید کو سمجھانے کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، تو اسی لیے امام صاحب کا جو فتویٰ ہے کہ تم کہیں بھی ہو تمہارا وجود خود توحید ہے، تو اپنے وجود کو دیکھ لو، تم کو توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ پیغام رسالت نہ پہنچا ٹھیک ہے، تم بری الذمہ ہو سکتے ہیں، لیکن توحید نہیں پہنچی بولنا یہ جو حالت ہے، جس طریقے سے پورے امور زندگانی تو انجام دے رہے ہیں، ان امور میں توحید تم کو دیکھنا ہے۔ دکھے گی توحید، توحید دکھے گی، کیسی دکھے گی؟ تمہاری حقیقت توحید ہے، تمہاری حقیقت توحید ہے، اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہم کو توحید سیکھنا ہے، توحید اس کے بغیر ہم کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو دوستو کلمے کا ایک جز لا الہ الا اللہ ہے، بڑی تفسیر طلب موضوعات ہیں، حضرات اولیاء نے اس ایک کلمے کو سمجھانے کے لیے زندگی صرف کر رہی ہے۔ ایک کلمے میں کیا کیا نکلتا ہے، ایک کلمے میں کس طریقے سے اس کے شقیں نکلتی ہیں، کیا کیا سمجھ میں آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہاں پر ہم الہ کے معنی کیا کیے تھے؟ معبود کے کیے تھے، تو اس کے لیے درست ہے۔ پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو کیا ترجمہ لیا جائے گا؟ کوئی معبود نہیں ہے، نہیں۔ دوستو تھوڑا سا اس بات کو صراحت کے بغیر بیان کر دیتا ہوں، اس کے لیے یہ کہیں گا لا موجود الا اللہ، یہ کہہ سکتا ہو کہ بھائی میں معبود تو عبادت تو نہیں کیا، لیکن میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اب کوئی موجود نہیں ہے وجود کس کا؟ اللہ کا۔ لا موجود الا اللہ کہا تو بولیں گے ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چل کے بولیں گا نہیں میاں موجود سب کچھ ہے، موجود میں تم کیا توحید پا سکتے؟ تو یہاں پر لا مقصود الا اللہ، موجود سب ہے، سب میں میرا قصد کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، میرا منشا کیا ہے، سب میں کیا پانا چاہتا ہوں، سب میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، سب میں کس چیز کو لینا چاہتا ہوں، تو فرمائیں گے میرا قصد حق کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، لا مقصود الا اللہ۔ تو دوستو یہاں پر بھی بولے نہیں، اور ایک ذرہ آگے بڑھو میاں، لا معبود الا اللہ سے آگے بڑھے تو لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ سے آگے بڑھے تو لا مقصود الا اللہ۔ یہاں پر بھی گاڑی رک رہی ہے، میں تفصیلات نہیں بتا رہا ہوں اور نہ کچھ اسرار آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، عام بات آپ سے کر رہا ہوں، جرنل گفتگو آپ سے کر رہا ہوں۔ لا مقصود الا اللہ، میرا مقصد، میری منتا، میری زندگی کا مطلوب حق کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ میں سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں اس کو ہی میرا مقصد کو میں پا رہا ہوں، کوئی اور چیز نہیں پا رہا ہوں میں،
زید عمر بکر رشید سب کچھ ہے، لیکن میرے کو زید عمر بکر رشید سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کیوں کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے تم کو اللہ دکھے گا. اس دیکھنے کا نام توحید ہے. اینما تولوا، جس طرف دیکھو تم کو اللہ ہی اللہ ملے گا. تو اس اللہ کو پانے کے لیے کلمے کی تفہیم اس طریقے سے اس تیسرے حصے میں ہوگی. میرا قصد سب ہے لیکن سب سے نہیں ہے، میرا مقصد حق سے ہے، میں اسی کو پا رہا ہوں، اسی کی طرف میں لپک رہا ہوں. تو دوستو یہاں پر آ کے بول رہے ہیں اور ایک درجہ آگے بڑھ جاؤ. مقصد ہے، ذرا آگے جانے کے بعد بتا رہے ہیں لا مشہود الا اللہ. میرا مشاہدہ اب کچھ نہیں ہے، میری نظر کسی پر نہیں ہے، میری نظر، میری فکر، میرے حالت، میرے احوال سب کے سب مشاہدے حق میں غرق ہیں، غریق مشاہدے حق میں میں سرتاپا غرق ڈوبا ہوا ہوں. تو اس نام کا، اس چیز کا نام توحید ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. اس کے پاس مخلوقات کی کمی ہے؟ مخلوقات کی کمی نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، جس آیت کو میں نے موضوع گفتگو بنائی، تم یہ کیا سمجھتے ہو تم کہ تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہماری طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں؟ تم اپنی تخلیق کو بیکار سمجھتے ہو، ہم تم کو بیکار پیدا نہیں کیا. اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. سرتاپا حکمت سے پر حکیم کا عمل ہوتا ہے. تو دوستو اس حکیم نے ہمارے کو آپ کو پیدا کیا ہے، اس حکیم نے آپ کو ہمارے کو پیدا کیا. جب اس نے ہم کو پیدا کیا تو اب ہم کیسا سمجھیں کہ ہماری تخلیق کا مقصود کیا ہے، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کدھر جانا ہے اور کدھر ہمارے قدم بھاگ رہے ہیں. دوستو ان قدموں پر بندش لگائیے، ان قدموں پر بندش لگائیے. جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، جو کلمے سے آپ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھ رہے ہیں، اس کلمے کو سمجھ جائیے، اس کلمے کو سمجھ جائیے. اور قرآن کے ہر پیغام میں آپ کو صرف لا الہ الا اللہ ملے گا. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے حق کے، کچھ نہیں سوائے حق کے. جب حق ہی حق ہے تو دوستو اس کے ساتھ مضبوط ہونے کا نام ایمان ہے. ایمان کب آئے گا؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ یقین کے ہیں. کس بات کے یقین؟ جو اس کلمے کو کہہ کر تو مسلمان ہوئے نا، اس کلمے پر مستحکم ہو جاؤ، اس کلمے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ. جب تمہارا اس سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اب سمجھو تم مومن ہیں. جب تم مومن ہیں تو دوستو اسی لیے کہا گیا ایک ترازو میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، دوسرے ترازو میں ساری کائنات کو رکھ دو، سارے مخلوقات کو رکھ دو، سمندروں کو اس میں رکھ دو، پہاڑوں کو اس میں رکھ دو، زمین کو اس کے اندر رکھ دو، ساری مخلوق کو اس میں بٹھا دو. دوستو ارشاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے کو تم زیر نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کے کلمے کو زیر نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کہ وہ ہے ویسی دولت، وہ ہے ویسی طاقت. کیوں؟ کہ کلمے کے جو ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہیں کون ہے؟ زمین ہے، آسمان ہے، سب ہے، لیکن جزء اول سے الگ نہیں ہے. جزء اول سے الگ نہیں ہے. جو جزء اول میں ہے نا اسی کی یہ تفسیر ہے، اسی کی یہ تفصیل ہے، اسی کی یہ وضاحت ہے. اسی کو سمجھنے کے لیے تمہارے سامنے یہ اشکال لائے گئے ہیں، یہ اجسام لائے گئے ہیں، یہ تعینات لائے گئے ہیں، یہ صورتیں لائی گئی ہیں. تو تم ان صورتوں پر فریفتہ مت ہو. ان اجسام کو دیکھ کر اپنے آپ کو کبیدہ خاطر مت کرو. ان اجسام میں دیکھو تو لا الہ الا اللہ کو ڈھونڈو، لا الہ الا اللہ کو ڈھونڈو، اسی کو دیکھو، اسی کو دیکھو، اسی کو دیکھو. اس دیکھنے کا نام توحید ہے، اس دیکھنے کا نام توحید ہے. جب یہ دکھ جائے گا نا، جب یہ دکھ جائے گا نا، اب دوستو اب کوئی اور چیز تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. جہاں دیکھو یہی تو نہیں دکھتا، پیر یہی بتاتا ہے، مرشد آپ کو یہی دکھاتا ہے اور کچھ نہیں دکھاتا ہے.
کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں ہے. خواجہ اجمیری آئے ہندوستان, کیا اپنے ساتھ دولت کے انبوہ لائے, ہتھیار لائے, فوج لائے؟ کچھ نہیں لائے, تنے تنہا ہے خواجہ صاحب. لیکن ساتھ ان کے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ تھا. یہ دولت ان کے پاس تھی, یہ ایٹم ان کے پاس تھا, یہ ایٹم, یہ دولت خواجہ اجمیری کے پاس تھی. تو دوستو اس دولت کو سمجھیے آپ, اس دولت کو سمجھ جائیے, سارے معاملے آپ کے حل ہو جائیں گے. آج سب کچھ ہمارے پاس ہے, بڑے بڑے اسنادات کے ہم حامل ہیں, سائنٹسٹ ہیں ہم, انجینئر ہیں ہم, ڈاکٹر ہیں, سب کچھ نئے نئے چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں. اور دوستو اگر نہیں ہے کمی ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کی کمی ہے. کلمے کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے, نہ وقت ہمارے پاس ہے, نہ ہماری سوچ اس طرف جا رہی ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لیے ہماری ذمہ داری ہو گئی, رمضان کے روزے رکھ لیے ہمارا کام ہو گیا, زندگی میں حج کرے ہمارا کام فریضہ ادا ہو گیا, رمضان میں عمرہ کر لیے ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی, بہت بڑا کام کر لیے ہم. دوستو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, یہ کوئی معنی نہیں ہے. کیوں؟ ایمان کے بغیر کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیا وضو کے بغیر آپ نماز پڑھے تو نماز ہوگی آپ کی؟ ہمارے 100 رکعت پڑھ کے اٹھا میں ابھی, لیکن وضو نہیں تھا. تو 100 رکعت کس کام کے؟ کوئی کام کے نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ ہر عمل کر رہے ہیں اور اس عمل میں ایمان نہیں ہے آپ کے پاس, توحید نہیں ہے آپ کے پاس, تو اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے بے وضو نماز ادا کرنا. تو توحید کا سبق بہترین فرصت میں حاصل کیجیے. آپ کہیں داخل سلسلہ آئیں تو اپنے پیر سے اس کی تفہیم حاصل کیجیے. سمجھیے, آپ کا پیر ہی سمجھائے گا. یہ سبق کسی مدرسے میں نہیں ملے گا, کسی لائبریری میں نہیں ملے گا. یہ ملے گا تو جو اس کلمے کے احوال کا مجسمہ ہے, مجموعہ ہے. مجموعہ کون ہوتے ہیں کلمے توحید کے؟ حضرات اولیاء, حضرات عارفین. جو عارف ہوتا وہی سمجھ سکتا ہے کلمے کو, دوسرا کچھ نہیں. تو دوستو وقت ضائع مت کریے, وقت ضائع مت کریے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اس میں ہم کو زجر و توبیخ کی گئی, ہم کو ڈانٹا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ تم بیکار نہیں, تم بہت بڑی شخصیت ہے, بہت عظمت والی شے ہو. کون ہو تم؟ خلیفۃ اللہ ہے, اللہ کے خلیفہ ہو تم دنیا میں. اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تم کو. تو دوستو اس منصب کو چھوڑ کر فضولیات میں ہم کیوں اپنے آپ کو سرگرداں رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم مشغول رکھ لیے ہیں دنیاوی امور کی طرف اور ایک چیز کو بھول گئے ہیں؟ دوستو یہ پڑھ لو, اب اس کے بعد سب کچھ کرو, تمہارے لیے روا ہے. یہ پڑھ لو, جو کرنا ہے کر لو. اعملوا ما شئتم, قرآن ہی کہہ رہا ہے, ہم سے بول رہا ہے. وہ کوئی اور معنی نہیں نکلتے, کلیئر بول رہا انہیں. اب اس میں ہو رہے نہیں تمہارے کو بطور وہ کر رہے ہیں, زجر و توبیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جو چاہے کر لو, جو چاہے کر لو. تو وہ نہیں, میں نے بولا جو کرنا ہے کرو, لیکن ایک سبق لا الہ الا اللہ پڑھ لو. جب یہ پڑھ لیں گے جو کرنا ہے کرو, تمہارے لیے روا ہے. یہ نہیں پڑھ کے تم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کوئی حاصل نہیں ہے. پہلا عمل توحید ہے. توحید بنی الاسلام علی خمس, اسلام کا جو پلر ہے, ستون ہے. اسلام جس بلڈنگ پہ ٹھہری ہوئی ہے اس کی سب سے پہلی اور اہم کڑی توحید ہے. توحید کے بغیر نہ نماز کا رحمت, نہ روزہ کا رحمت, نہ حج کا رحمت, نہ زکوٰۃ کا رحمت. تو توحید کی طرف متوجہ ہو جائیے. جب توحید مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. دوستو ایک چھوٹا سا بات ہے, بطور تمثیل بیان کی جاتی ہے کہ توحید کے ایک مدرس تھے, توحید کا ایک معلم تھا. کون ہوتا؟ مرشدی ہوتا ہے, عارفی ہوتا ہے. اب انہوں ایک مقام پر گئے, سفر کر گئے, پرچار تبلیغ توحید کا کرتے ہوئے ایک شہر میں گئے, ایک گاؤں میں گئے تو لوگ آئے, ملے, صاحب صاحب صاحب. پھر لوگ داخلی سلسلہ بھی ہونے لگے, بہت سارے لوگ بیٹھے تو معلوم ہو رہا ہے یہاں کچھ مل رہا ہے, یہاں کچھ ہے صاحب کے پاس. لوگ آئے, مرید ہوتے گئے, انہوں اپنے بیوی کو لائے, بچوں کو لائے, دوستوں کو لائے, سب لائے.
لوگ گھر کا گھر مرید ہو رہا ہے, خاندان کا خاندان مرید ہو رہا ہے. ایک صاحب آ کر بولے صاحب 100 بچے نہیں میرے مرید ہو گئے, میرا ایک بیٹا ہے وہ آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آپ کی خدمت میں لا کر پیش کروں, وہ نہیں آ رہا ہے انہیں. لیکن میرے اصرار پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک شرط اگر انہوں مان لیں گے تو میں آ کر ان کے ساتھ ملوں گا. انہوں بولتے کیا شرط ہے, پوچھو اس کی شرط منظور ہے. تو انہیں بولتا میں سب کروں گا, ان کی ہر نصیحت کو مانوں گا, لیکن مجھ کو پینے کی اجازت دینا. کیا کرنا مجھ کو؟ میں پینے کے بغیر میری زندگی نہیں ہو سکتی. تو صاحب اگر پینے کی اجازت دیں گے تو میں ان کی ہر بات ماننے کے لیے آمادہ ہوں. آ کے ماں باپ بولتے ہیں, والد آ کے بولتے ہیں صاحب میرا بیٹا وہ بھی بڑی مشکل سے آمادہ ہو رہا ہے, لیکن ایک شرط آپ سے رکھ رہا ہے. فرماتے ہیں کیا ہے؟ تو بول رہے ہیں آپ اس کو پینے کی اجازت دے دو, وہ آپ کا مرید ہو جاتا, وہ آپ کا مرید ہو جاتا. صاحب بولتا ہے اتنی چھوٹی بات ہے. کیا بولے؟ اتنی چھوٹی بات ہے, ٹھیک ہے اس کو بولو آؤ, بولو ہم اس کو پینے کی اجازت دیتے. آتا بولتے میاں پینے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے, ہماری بھی ایک شرط ہے. ہم تم کو ایک سبق پڑھائیں گے, وہ سبق کا جہاں مشاہدہ نہ ہو وہاں تم پی لینا. جہاں ہم ایک سبق تم کو پڑھاتے ہیں وہ سبق کا جہاں مشاہدہ نہ ہو تم وہاں شراب بھی پی سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. سبق پڑھاتے ہیں, کیا سبق پڑھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی سوائے حق کے. اس کو کیا کرتے ہیں؟ حق کو دکھلا دیتے ہیں. اس کو, اس مرید کو بیٹھا اسی بیٹھک میں اس کے آنکھوں پہ سے اندھیری ہٹا کر نور بصارت سے سرفراز کر دیتے ہیں. بولتے ہیں میاں اب تم کو ہم نے دکھا دیا, جہاں وہ نہیں دکھا وہاں تم پی سکتے ہو. ایک ہی شرط ہے, اس جہاں وہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, جہاں تمہاری آنکھوں سے دور ہو جائے وہاں تم پی سکتے ہو. مرید ہو جاتا ہے, خوشی خوشی گھر آ جاتا ہے. اب آ کے بولتا صاحب نے اجازت دی, لیکن صاحب کی شرط میرے کو منظور ہے. صاحب نے میرے آنکھوں پہ ایک سرما لگا دیا, میرے آنکھوں سے ایک ایسی بینائی سے نواز دیا, ایک ایسے اندھیرے کو ہٹا دیا, لیکن صاحب اس کے ساتھ میں کوئی اجازت بھی دیے میں پی لیتا ہوں. ایک باٹل خریدتا ہے, ہاتھ میں لیتا ہے, میں خانے میں بیٹھ جاتا ہے. جب میں خانے میں بیٹھتا ہے تو باٹل جو ہی لگانے جاتا ہے سامنے اس کو باٹل میں اونج دکھتے. کون دکھتے؟ توحید کا جو سبق پڑھائے تھے نہیں انہیں دکھتے. دوستو ہلو کونے میں چلے جاتا, یہ کھلی جگہ ہے نا اس لیے یہاں دکھ رہے ہیں, کونے میں نہیں ہوں گے بلکہ جاتا کونے میں, کونے میں جا کے پھر لگانے جاتا, پھر وہاں بھی ان کا ہی جلوہ دکھ جاتا. انہیں بولتا یہ کیا پریشانی ہے, میں پڑ گیا میں. بولتا لاؤ بلینکٹ لاؤ, بلینکٹ اوڑھتا ہے, بلینکٹ اوڑھ کے ہلو منہ کو لگاتا تو بلینکٹ کے اندر بھی انج دکھ رہے. کیوں؟ اینما تولو فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھو گے تم کو حق کے علاوہ کچھ نہیں دکھے گا, تم کو سوائے توحید کے کچھ نہیں ملے گا. توحید ہی توحید ملے گی. تم زمین آسمانوں میں دیکھو تم کو توحید ملے گی, تم زمین کے تہہ خانوں میں دیکھو تم کو توحید ملے گی, سمندر کی گہرائی میں دیکھو تم کو توحید ملے گی, ہر جگہ تم کو توحید ملے گی. دوستو جب اندھیری بلینکٹ میں اوڑھ کر منہ کو لگاتا ہے تو وہی دکھتا ہے. تو اب کہتا ہے اس شراب کی بوتل کو لے کے دیوار پہ مارتا ہے, یہ کیا شخص سے ملا دیے, ہر جگہ ان کو انہی کو عیاں کر دیے مجھ کے اوپر. تو دوستو یہ کہاں ملے گی؟ جو اہل حال ہیں وہاں یہ چیز مل سکتی ہے, خال سے نہیں ملے گا. خال سے توحید نہیں ملے گی, خال سے نہیں بلکہ توحید ملے گی تو حال سے ملے گی. توحید ملے گی تو حال سے ملے گی. تو اپنے احوال کو ٹٹولو, اپنے احوال کو ٹٹولو. کہاں تلاش کرتے ہو, کہاں تلاش کرتے ہو؟ کوئی مقام ہے ان کا جہاں تلاش کیا جا سکتا ہے ان کی توحید کو؟ وہ مقام سے پاک, زماں سے پاک, سارے چیزوں سے پاک, سبحان ہے. ہو کون ہے؟ ہو
سبحان جو سارے چیزوں سے منزہ ہے. تو دوستو ان کو دیکھنا ہو تو تم اپنے اندر ہی دیکھو. اسی کو دکھایا ہر نبی نے. ہر نبی نے یہی دکھایا, پہلے دیکھے اس کے بعد دکھائے. یوں نہیں مل گئی نبوت. نبوت نام کی چیز کا ہے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں ہم کوشش کریں گے ہاں ہم کچھ نہ کچھ اس موضوع پر بھی آپ حضرات کی گوشت گزار کریں. تو دوستو حضرات انبیاء نے بھی یہی کی. حضرت ابراہیم کی یہ زندگی ہمارے سامنے ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سامنے ہے. حضور سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سارے انبیاء میں افضل سید الانبیاء کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں. دوستو ان کے بعد انبیاء میں کسی کا نمبر آتا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے. کسی نبی کا آتا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے. آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی حیات مبارکہ ہے. کیسی حیات مبارکہ ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو کتنے آزمائشیں ہیں, لمحہ بلمحہ آزمائش. ہر موقع پہ حق کی تلاش, حق کی فکر, حق کی جستجو میں ابراہیم نے اپنی زندگی گزاری ہے. تو ننھے سے ابراہیم ہے. جب فکر حق ہوتی ہے تو ماں سے پوچھتے ہیں, ماں من ربی, میرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا تیرا رب میں ہوں. تو ابراہیم پھر پوچھتے ہیں, ماں من ربو کی, اما جان بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟